پانی دے دو یار، گلا غسل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اعزام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات، اکابر علماء کرام، پیارے بچوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو تعریف اس خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کی ہے جس نے ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت کو ڈالا، اپنے نبی کی محبت کو ڈالا، اور ہم اسی محبت کی بنیاد پر اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں آ کر جمع۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں حضرت امام صاحب کے اور اس بستی کے ان نوجوانوں کے، اپنے بزرگوں کے، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روزہ یہ پروگرام سجایا اور سنوارا اور اس کے لیے انتظامات کیے۔ جن لوگوں نے اس میں اپنا جانی یا مالی یا وقتی تعاون پیش کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل کے اندر اپنی اور اپنے نبی کی محبت پیدا فرمائے۔ آپ حضرات نے کل بھی بیان سنا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل بھی آپ سے باتیں کی گئی ہیں اور آج بھی باتیں کی جائیں گی اور کل بھی انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کل بھی آپ کو کرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو، ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو اور ہمارے اس جلسے کو، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہمارا یہ جلسہ کرانا اور ہمارا یہاں پر آنا اور بیان کرنا اور بیان سننا، اس سب کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ اور آپ حضرات یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، اللہ کے نبی کی سیرت کا سننا، اللہ کے نبی کی سیرت کا پڑھنا، اللہ کے نبی کی سیرت کے جلسے کرانا اور جلسوں میں آ کر بیٹھ جانا، ان جلسوں کے لیے اپنا وقت یا مال یا جان کا تعاون کرنا، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں مکمل جانکاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہماری زبانوں سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہی جائے گی، آج ایمان والے اپنا ہاتھ یہاں گالوں پر رکھ کر ٹی وی کے سامنے جب بیٹھتے ہیں اور وہاں غیر ایمان والے چینل پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کے دشمن، قرآن سے دور رہنے والے، اللہ اور نبی کے باغی، اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں، جنت اور حوروں کے متعلق جب وہاں بیٹھ کر وہ غلط باتیں کرتے ہیں، ایک ایمان والا بڑے سکون سے سنتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اسے مکمل جانکاری ہی نہیں ہوتی۔ اور جانکاری ہمیں کہاں سے ہو اور کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہماری دین سے غفلت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور دین سے بیزاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اگر جمعے میں بیان کیا جائے ہم خطبے کے وقت آتے ہیں، اگر عشاء میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر سیرت کے نام پر جلسہ کیا جائے ہم اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور علماء سے ہم خود جا کر کوئی مسئلہ معلوم کر لیں اس کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہماری غفلت بڑھی ہے اور دین سے دوری بڑھ رہی ہے، اس لیے جو دین والے نہیں، جو دین سے دور ہیں، وہ ہمارے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے، بلکہ ہمارا دماغ اور ہمارا ایمان بھی مذبذب ہو جاتا ہے اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے، اور ہمارا ذہن یہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح باتیں ہیں۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ، نبی ہمارے ہیں، قرآن رب نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہمارا ہے، صحابہ ہمارے ہیں اور شریعت ہماری ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں مکمل جانکاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ بتاؤ بھائی۔ اور یہ جانکاری ہمیں کہاں سے ہوگی؟ یا تو ہم سیرت کے پڑھنے والے ہوں، یا ہم سیرت کو سننے والے ہوں، یا علماء سے آ کر معلوم کرنے والے ہوں، اسی وقت تو معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ ہم پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں اور ہماری یاد نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی مکمل زندگی اگر آپ پڑھنا چاہیں تب بھی آسان ہے،
سننا چاہے تب بھی آسان ہے، سنانا چاہے تب بھی آسان ہے، اور سمجھنا چاہے تب بھی آسان ہے، اور کسی کو سمجھانا چاہے تب بھی آسان ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کرو گے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلا ہے، پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک یہ 40 سالہ عمر کے اوپر منحصر ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا دوسرا حصہ اعلان نبوت سے لے کر اور مدینے کی جانب ہجرت کرنے تک یہ 13 سالہ زندگی کے اوپر منحصر ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ 10 سال کی زندگی پر منحصر ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ 3 حصوں میں اللہ کے نبی کی زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کا پڑھنا اور سننا اور سمجھنا اور سمجھانا بڑا آسان ہے، اور آپ نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ میرے آقا کی زندگی کا مکی ہے، اور دوسرا حصہ میرے آقا کی زندگی کا مدنی ہے، لیکن میں آپ حضرات سے جو بات عرض کروں گا، اور آج جو آپ حضرات سے میں بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے اللہ کے نبی مدینے کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، اس کے درمیان یہ 13 سالہ جو زندگی ہے اللہ کے نبی نے کس انداز میں گزاری ہے، اور اس زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیے ہیں، اور اس 13 سالہ زندگی کے اندر کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں، اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے کس انداز میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ بڑے مختصر وقت میں آپ حضرات سے میں یہ باتیں عرض کروں گا، آپ ذرا متوجہ ہو کر میری باتوں کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور میرے آقا کی عمر شروع ہوئی ہے، اور 40 سال کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ 40 سال کے قریب جب اللہ کے نبی کی عمر مبارک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا دور اور نیا انقلاب آنا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو خواب نظر آتے ہیں وہ خواب بالکل سچے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 40 سال کی عمر کے قریب آ رہے ہیں، اب اللہ کے نبی کو تنہائی بہت زیادہ پسند آنے لگی۔ اللہ کے نبی تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور کرنے لگے، امت کی فکر میں ڈوبنے لگے، اللہ کی توحید میں ڈوبنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تنہائی کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اپنے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اللہ کے عبادت میں مشغول رہنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مکے سے 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کو غار ہیرا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صبح سے شام تک نہیں بلکہ کئی دن بیٹھے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، امت کی فکر کرتے ہیں، اور کئی دن کا کھانا پانی اللہ کے نبی ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے کبھی اللہ کے نبی خود گھر جا کر لے آتے ہیں، اور کبھی ہم سب کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی شریک حیات، اللہ کے نبی کی گھر والی، وہ خود غار ہیرا میں آ کر اللہ کے نبی کو کھانے اور پینے کا سامان دے دیا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی تنہائی پسند کر رہے ہیں اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کئی دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے نبی کی عمر 40 سال مکمل ہو رہی ہے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور غار ہیرا کے اندر داخل ہوئے، اپنی اصل شکل کے اندر آئے، اور اللہ کے نبی سے آ کر برجستہ یوں کہا، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے
سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ذرا زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میرے آقا نے پھر یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے پھر اپنی سینہ مبارک سے لگایا اور لگا کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کریم کی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل امین نے بتایا اور اپنی زبان سے پڑھ کر سنایا، اللہ کے نبی نے آسانی سے پڑھ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی منع کیوں کر رہے تھے، یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے اور آنی چاہیے۔ ایک بات یہ سمجھیے گا، دنیاوی محاورہ یہ ہے، اگر کسی بندے سے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیے۔ بھائی اگر کوئی کسی سے کہے گا تو وہ سمجھے گا یہی کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، یہ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ نے آپ کو امی بنایا ہے۔ امی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جبرائیل پڑھ کر سنائے اللہ کے نبی وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی کو اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ کر پڑھے اور پڑھ کر سنائے تو اللہ کے نبی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہی بات تھی۔ جبرائیل کوئی چیز لکھی ہوئی لائے ہیں اور یہ وہ پڑھوانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن جیسے ہی جبرائیل نے اپنی زبان سے پڑھ کر کہا کہ آپ پڑھیے، اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرے آقا نے پڑھا۔ اب قرآن کریم کا یہ پہلا حصہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، اور سورہ علق جو 30ویں پارے کے اندر ہے اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل پر دیکھا اور قرآن کریم پہلی مرتبہ نازل ہوا، لہذا جبرائیل کو دیکھنے کا ایک خوف طاری ہوا۔ قرآن کریم کا بوجھ اللہ کے نبی کے اوپر پڑا۔ اللہ کے نبی وہاں سے آئے اور اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پورا واقعہ اور قصہ سنایا اور اللہ کے نبی کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسا بدن پہ محسوس ہو رہا ہے جیسے اللہ کے نبی کو سردی لگ رہی ہو اور جاڑا چڑھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ بہرحال چادر اڑھائی۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا اور سنانے کے بعد میں کہا کہ خدیجہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا اور اب میں باقی نہیں رہوں گا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی اور کہا کہ میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ضائع کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ غربا کا خیال کرتے ہیں، جو کمانا نہیں جانتا، جو کما نہیں سکتا، جو محتاج ہے، آپ کما کر اس کو کما کر دیتے ہیں، آپ کما کر اس کو کھلاتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر آ جائے آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہو آپ حق بات کہتے ہیں، چاہے آپ کو کتنا ہی پریشان کیا جائے۔ اور جس کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو ضائع
ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ کے نبی کو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے بطور تسلی کے کہی اور اللہ کے نبی کو تسلی ملی۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے لیے بھی یہاں کوئی پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر جو یہ صفتیں تھیں، ہمیں اپنے اندر یہ صفتیں لانی چاہیے، اپنے اندر یہ صفتیں لانی چاہیے۔ اگر کوئی کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، وہ کما نہیں سکتا، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسافر آ جائے، ہمیں اس کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو تو ہمیں حق بات کہنی چاہیے، ہمیں منہ دیکھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمارے لیے پیغام ملا، اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی۔ اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں، جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی اور ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ان کے پاس لے کر گئیں اور جا کر یہ پورا معاملہ بتایا اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اے چچا زاد بھائی، آپ میرے اپنے بھتیجے کی بات سنیے گا۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی سے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد میں ورقہ بن نوفل نے کہا، اللہ نے آپ کو اپنا نبی کا منتخب کیا ہے، اپنا نبی اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ اب آپ کو مکے والے مکے سے نکالیں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کے اوپر ظلم کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر میرے جسم میں جان ہو اور اس وقت تک میں زندہ رہوں تو میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب ورقہ بن نوفل نے یہ جملہ کہا، یہ مکے والے آپ کو نکالیں گے، اللہ کے نبی نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا، یہ مکے والے مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ نے جس کو اپنا نبی بنایا ہے، دنیا والوں نے اسے پریشان کیا اور ستایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے معلوم کیا۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی نے جو 40 سالہ زندگی مکے کے اندر گزاری، اس 40 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، مال نہیں مارا، کسی کو برا نہیں کہا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں کی۔ اور یہ مکے والے اللہ کے نبی کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، با اخلاق مانتے ہیں، اچھا انسان مانتے ہیں، اپنے فیصلے محمد الرسول اللہ سے کراتے ہیں، اپنی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس لیے متعجبانہ انداز میں معلوم کر رہے ہیں، یہ مکے والے مجھے نکالیں گے جو مجھے امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، اپنی امانتیں رکھتے ہیں، میری بڑی تعریف کرتے ہیں، یہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ لیکن ورقہ بن نوفل تو توریت میں پڑھی ہوئی باتیں بتا رہے تھے۔ بہرحال یہ زمانہ گزرنے لگا، یہ 5 آیتیں نازل ہو گئیں، اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو اللہ کے نبی کو کسی نے آواز دی، اے محمد۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو آسمان و زمین کے بیچ میں ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں مجھ سے ملا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور آسمان و زمین کا جو خلا تھا وہ پورا ان کے جسم سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی انسان تھے اور انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو پھر ڈر لگنے لگا اور اللہ کے نبی پھر گھبرا گئے اور پھر گھر میں واپس آئے اور آ کر پھر کہا کہ مجھے کمبل
اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر لیٹے تھے، جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اور چادر اوڑھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو ڈراؤ، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام سنانا شروع کیا، اللہ کی دعوت کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ کام اعلانیہ طور پر نہیں ہو رہا ہے، کھلم کھلا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ابھی خفیہ انداز میں ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام سنایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال ہیں، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں۔ اب ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ کے نبی کو نبی مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا۔ اب حضرت ابو بکر نے بھی توحید کی دعوت کا کام شروع کیا، حضرت عثمان کو دعوت دی، حضرت سعد ابن وقاص کو دعوت دی، بہت سارے صحابہ کو حضرت ابو بکر نے یہ پیغام سنایا، اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے، اور یہ کام چلتا رہا۔ اللہ کے نبی چپکے چپکے اور خفیہ انداز میں دعوت کا کام کرتے رہے، اور لوگوں کو اسلام پہنچاتے رہے، اور لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اب آپ کھلم کھلا دعوت دینا شروع کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا تو اب میرے آقا کہاں تشریف لائے؟ مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے، کوہ صفا، اللہ کے نبی اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور مکے والوں کو بلایا تو وہ سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی پہاڑ پر ہیں اور یہ مکے والے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں، اگر میں تم سے جملہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہیں، وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، ہتھیار سے وہ لیس ہیں، اور وہ تھوڑی دیر میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، بتاؤ تم میری بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا وہ سارے ایمان والے نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ لیکن سب نے بیک زبان ہو کر کہا اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی کا تجربہ کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب ہم آج بھی یہی مانیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی کہ یہ لوگ آج بھی مجھے سچا مان رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو، جب تمہیں میری زبان پر اتنا یقین ہے، میرے اوپر اتنا بھروسہ ہے، تم مجھے اتنا بڑا مانتے ہو، اتنا سچا مانتے ہو، تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام سنا رہا ہوں، تم اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ، اور یہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھ رکھے ہیں یہ تمام کا انکار کرنے والے بن جاؤ، یہ سب غلط ہیں، اللہ ایک ہے، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، وہی روزی کا مالک، وہی غربت کا مالک، وہی بادشاہت کا مالک، وہی زندگی کا مالک، وہی موت کا مالک، وہی اولاد دینے والا، وہی روزی دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی بارش دینے والا، وہی دھوپ نکالنے والا، وہی گرمی کرنے والا، وہی سردی کرنے والا۔ یہ اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور اللہ کے نبی نے جو یہ پیغام سنایا وہ کس لیے؟ یہ 360 جو بت رکھے تھے یہ بت سب الگ تھے، کوئی بارش دینے والا تھا، کوئی دھوپ نکالنے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا، کوئی زندگی دینے والا تھا، کوئی موت سے بچانے والا تھا، کوئی عزت دینے والا تھا، کوئی ذلت دینے والا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے اپنے بت الگ الگ کاموں کے لیے رکھ رکھے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تو بہت سے لوگ وہاں تھے، لیکن اللہ کے نبی کے چچا ابو لہب بھی وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بغاوت کی اور کہا کہ محمد، تو نے ہمارا وقت خراب کیا اور تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے، اور ایک پتھر اٹھایا اللہ کے نبی کی جانب پھینکا، فوراً قرآن لے کر جبرائیل
اسرائیل آ گئے، تبت یدا ابی لہب، وہ ابو لہب تو برباد اور تباہ ہو جائے، میرے اس محبوب پر پتھر مار رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے دنیا کو بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، تجھے بنایا اور 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ اگر اللہ نبی کو نہ بناتے یہ نظام نہ بنتا، یہ سورج نہ بنتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، انبیاء نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، توریت انجیل زبور کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم اگر مجھے اپنے آخری نبی کو نہ بنانا ہوتا میں آپ کو بھی نہ بناتا۔ اللہ نے فوراً کہا کہ ابو لہب تو اس محبوب پر پتھر پھینک رہا ہے جس کی وجہ سے تو کھاتا ہے، پیتا ہے، تو تباہ برباد ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، ابو لہب بھی دشمن بن گیا، مکے والے بھی دشمن ہو گئے، جو نبی کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اب کوئی دیوانہ کہنے لگا، کوئی مجنون کہنے لگا، کوئی پاگل کہنے لگا، کوئی ساحر کہنے لگا۔ جو نبی کے اوپر پھول ڈالتے تھے وہ کانٹے بچھانے لگے، کوڑا ڈالنے لگے، نبی کے اوپر غلاظت ڈالنے لگے، نبی کو مارنے کی پلاننگ بنانے لگے۔ کوئی نبی کے گلے میں رومال ڈال کر گلا گھونٹ دیتا ہے۔ میرے آقا بیت اللہ میں آ کر اگر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی اونٹ کی اوجھری لا کر اللہ کے نبی کی کمر پر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ حالات شروع ہو گئے، جو نبی کو سچا کہہ رہے تھے اب وہ نبی کو جھوٹا کہنے لگے، جو نبی کو امین کہہ رہے تھے وہ مجنون، دیوانہ، پاگل، ساحر کہنے لگے۔ اب حالات بگڑنے لگے، اللہ کے نبی کو ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، نبی کا راستہ تنگ کیا جانے لگا، اللہ کے نبی کو ہر طرح کی اذیت اور پریشانی دی جانے لگی۔ لیکن اب جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو اب ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ بلال نے کہا کہ احد احد اللہ ایک ہے۔ اب بلال کو گرم ریت پر لٹایا، بھاری پتھر سینے کے اوپر رکھا اور کفار نے کہا کہ بلال اگر زندہ رہنا چاہتے ہو نبی کا دامن چھوڑو، قرآن چھوڑو، اللہ کی توحید کو چھوڑو، نبی کی محبت کو چھوڑو۔ لیکن بلال نے کہا کہ لوگو تم میرے جسم کی بوٹیاں کر کے مکے کے کتوں کو کھلا سکتے ہو، خون نکال کر مکے کی گلیوں میں بہا سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی توحید کا پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ اور بلال نے برجستہ اعلان کیا لوگو جان مانگو گے جان دوں گا، مال مانگو گے مال دوں گا، لیکن کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ اور بلال کو نہیں، ایک سمیہ بوڑھی عورت ہے، 80 سال کی عمر ہے، اگر سمیہ نے نبی کی محبت کا دم بھرا ہے تو ابو جہل کم وقت نے پکڑا ہے اور دونوں پاؤں میں رسیوں کو باندھا اور دونوں طرف اونٹ کھڑے کیے، ادھر کے پاؤں کی رسی ادھر کے اونٹ کے پاؤں میں باندھی، ادھر کی رسی ادھر کے اونٹ کے پاؤں میں باندھی اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا اور نازک جگہ پر برچھا مار کر چیر کر مار دیا گیا ہے۔ سمیہ کو مارا گیا، ان کے شوہر کو مارا گیا، ان کے بیٹوں کو مارا گیا۔ حضرت خباب نے اعلان کیا نبی کی محبت کا، اللہ کی توحید کا، لوگوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ہاتھوں پیروں کے اندر غلمے کے ٹھوک دی گئی اور ٹھوکنے کے بعد بھی امتحان لیا اور کہا کہ خباب اگر تو چاہتا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے محبوب کو پکڑ کر تیری جگہ ٹانگ دیں تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ خباب چیخ اٹھے اور کہا کہ کیسی بات کرتے ہو تم، مجھے قربان کر دو، مجھے ذبح کر دو، میں اس کے بدلے میں یہ گوارا نہ کروں گا میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت سہیل رومی کو یعنی جو بھی ایمان قبول کرتا، جو بھی اسلام کا دم بھرتا، اسے ستایا جاتا، اسے مارا جاتا، اس کو اذیتیں دی جاتی، گرم ریت پر لٹایا جاتا، پتھر رکھے جاتے، اس کا گلا گھونٹا جاتا، چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں چھوڑ دیا جاتا تاکہ اس کا دم گھٹنے لگے۔ سہیب رومی کو پکڑا گیا، خباب کو پکڑا گیا اور پکڑ کر آگ کو دہکایا گیا اور حضرت خباب کو گرم آگ پر لٹایا گیا اور ان کی کمر کی چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھے۔ فاروق اعظم کا جب دور آیا، فاروق اعظم نے حضرت خباب کو بلایا اور کہا کہ مجھے اپنی کمر دکھاؤ۔ جب کمر دکھائی تو کمر کے اوپر ماس نہیں تھا۔ فاروق اعظم دیکھ کر رونے لگے، اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا ہے،
صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ظلم ہے، صحابہ کے اوپر ظلم ہے۔ یہ ظلم بڑھتا گیا۔ سن 5 نبوی آئی، جب صحابہ پریشان ہیں، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے پیارو، تم مکہ چھوڑ دو اور حبشے کی جانب چلے جاؤ۔ حبشے کا جو بادشاہ ہے اس کا دل ذرا نرم ہے، تم وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ تو حبشے کے جانب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے۔ سن 5 نبوی میں حبشے کی پہلی ہجرت ہوئی اور لوگ وہاں چلے گئے، مسلمان وہاں چلے گئے، لیکن کفار نے غلط خبر وہاں اڑائی اور وہاں جا کر یہ بتایا کہ جو کفار مکہ پریشان کرتے تھے وہ نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور اب کوئی پریشان کرنے والا نہیں بچا۔ یہ غلط خبر حبشہ پہنچا۔ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بیچارے واپس آ گئے، لیکن انہوں نے آ کر دیکھا تو حالات اور زیادہ بگڑ چکے تھے۔ آنے کے بعد میں وہ لوگ چھپے، لیکن کفار نے ان کو پکڑا اور جتنا پریشان پہلے کیا جا رہا تھا اس سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ حبشے کی جانب دوبارہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ سن 6 نبوی کے اندر حضرت امیر حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، وہ ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، اور ایمان لانے کا بڑا عجیب قصہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا تھا پوری ٹولی کو لے کر۔ اللہ کے نبی آ کر عبادت کرنے لگے تو ابو جہل نے اللہ کے نبی کے سر مبارک میں اپنے کمان ماری۔ کمان جانتے ہو نا، کمان جو تیر کمان ہوتی ہے، ایک تیر ہوتا ہے جو اس میں لگتا ہے اور ایک کمان ہوتی ہے بڑی والی جس میں تیر لگتا ہے۔ وہ کمان اللہ کے نبی کے سر مبارک میں ماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، بہادر تھے، یہ شکار پر جایا کرتے تھے روز۔ شام کو جب واپس آئے تو باندی نے بتایا، گھر والوں نے بتایا، آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا غلط رویہ کیا۔ غصہ آ گیا، فوراً آئے ہیں بیت اللہ میں۔ ابو جہل بیٹھا تھا اپنی ٹولی کے ساتھ میں، اپنی کمان امیر حمزہ نے اتنی زور سے ماری، ابو جہل کے سر میں چکرا گیا سر۔ لوگ کھڑے ہو گئے، ابو جہل کچھ کہتا نہیں، لیکن ابو جہل سمجھ رہا تھا اگر اب میں نے کچھ کہا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں یہ وہ دور تھا، یہ بات آگے ذہن میں ذرا سن لو، یہ وہ دور تھا اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، پورا مکہ نبی کا دشمن ہے، نبی کو جادوگر، مجنون، ساحر، یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن باوجود چاہت کے نبی کو قتل نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے قتل کر دیا پورا قبیلہ قریش کھڑا ہو جائے گا ہمارے خلاف۔ اس وقت میں بڑی ہمدردیاں تھی آپس میں، اب تو دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اگر سگے بھائی کا جھگڑا ہو جائے تو دوسرا والا کہے گا بھائی چلو ختم کرو جھگڑا، یار تم کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ وہ لڑے گا نہیں بھائی کی طرف سے، وہ جان بچا رہا ہے اپنی۔ حالانکہ بھائی بھائی ہوتا ہے، وہ اپنا خون ہے، اپنا خون جیسا بھی ہو، خون کو دیکھ کر خون کو جوش آتا ہے، اور جوش آتا تھا۔ اس وقت میں جو لڑائیاں ہوتی تھی اس کی وجہ یہی تھی، ذرا ذرا بات پہ لڑائی۔ تو ابو جہل سمجھ گیا اگر میں نے اب کچھ کہا تو معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ ابو جہل خاموش رہا۔ امیر حمزہ گھر آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ بھتیجے تو غم زدہ نہ ہو، تیرے ابو جہل نے جو کمان ماری تھی اس سے زیادہ زور سے مار کے آیا ہوں، ایک ماری تھی میں 3 مار کے آیا ہوں، اب تو خوش ہے نا؟ اللہ کے نبی بڑے خاموش رہے اور کہا کہ میرے چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا، اگر آپ واقعی مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں وہ کلمہ پڑھ لو۔ امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے بتا کیا پڑھنا ہے، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ سن 6 نبوی ہے، امیر حمزہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ اللہ
اسلام کی قوت کے لیے عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن ہشام کو دے دے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے۔ اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل تو نہیں، حضرت عمر کو نبی کی گود میں ڈال دیا۔ وہ بھی سن 6 نبوی میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے بعد ذرا اسلام کو قوت ملی۔ جب قوت ملی تو اب کفار کی تدبیریں بھی بڑھنے لگی، اور تدبیر بڑھی، کفاروں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کے نام لیوا تو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا اللہ کے نبی کے جو بڑے پیارے چچا تھے ابو طالب، ان کے پاس میں آئے اور آ کر کہا کہ ابو طالب اب بات حد سے آگے بڑھ چکی ہے، اب تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اب ہم جانے یا محمد جانے، یا ان کو سمجھاؤ۔ ابو طالب نے کہا کہ میں سمجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے، آج تک تو جو ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، لیکن مکے کا بچہ اور بڑا میرا ادب کیا کرتا تھا، لیکن آج جس لہجے میں انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے اوپر تلوار چلانے میں بھی اب رکیں گے۔ اب بات حد سے آگے بڑھ چکی ہے، لہذا بھتیجے تم جو ایک کام کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کی بات سنی، اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ چچا میرا سہارا بنے ہوئے تھے، بظاہر یہ بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن نبی کا ایمان بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ دل میں تصور کیا اللہ کا، اور فوراً کہا کہ چچا اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہو نا میں یہ کام چھوڑ دوں، تو آپ سن لیجئے یہ کفار کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھیں، ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھیں، میں پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اور چاند سورج کی بات اللہ کے نبی نے کیوں کہی، آپ سمجھو اس بات۔ چاند کا لا کر ہاتھ پر رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی سورج آسمانوں سے لا کر نبی کے ہاتھ پر رکھ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے چاند سورج کا لانا ممکن نہیں ہے، ایسے یہ کام چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو ابو طالب نے بھی ہمت دکھائی، کہا کہ بھتیجے اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں دیکھتا ہوں تجھے کون ہاتھ لگائے، کر تو اپنا کام۔ اللہ کے نبی نے کام شروع کر دیا۔ اب کفار نے دوبارہ میٹنگ لی اپنی اور کہا کہ ہم نے اس کو مار لیا، کوڑا ڈال دیا، غلاظت ڈال دی، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، یہ قرآن پڑھتا تھا ہم نے شور مچا لیا، یہ لوگوں کو سمجھاتا تھا ہم نے اس کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا کر شور مچوایا، سیٹی بجوائی، لیکن یہ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس دعوت کے کام سے یہ چاہتا کیا ہے؟ عتبہ بن ربی یہ بہت شاندار زبان کے مالک تھے، کفار یہ ابھی کافر تھے، کفار نے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ جاؤ نبی کے پاس میں اور جا کر ذرا سمجھوتے کی بات کرو، مار پٹائی تو بہت ہو گئی، اب سمجھوتے کی بات کرو، اور تم جا کر ذرا ان سے آرام سے تنہائی میں لے جا کر معلوم تو کرو آخر محمد چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم بنا دیں گے، اگر وہ مال چاہتے ہو ہم مال دے دیں گے، اگر کوئی لڑکی ان کو پسند آ گئی ہو مکے کے کسی گھر میں ہم اس کا نکاح کر دیں گے، آپ جا کر ان سے بات کرو۔ تب عتبہ بن ربی آئے اللہ کے نبی کے پاس میں اور تنہائی میں آ کر اللہ کے نبی سے پوری یہ سارے آفر رکھے جو میں نے بتائے ہیں۔ آج بھی یہ آفر آتے ہیں مسلمانوں، یہ آفر آج بھی آتے ہیں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ کبھی کرسی کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی مال کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی لڑکیوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارے نبی کے پاس یہ آفر اب سے 1500 سال پہلے آ چکے ہیں۔ تمہارے نبی نے کیا جواب دیا یہ سنو اور وہی جواب تمہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے
جب یہ سارے آفر رکھے اور معلوم کیا کہ تم چاہتے کیا ہو، اللہ کے نبی ذرا خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین قرآن لے کے آ گئے، اللہ کے نبی خاموش تھے، میں ان سے کیا کہوں؟ اللہ نے قرآن لے کر جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے کہا کہ قل، میرے محبوب بولیے، ہذہ سبیلی، آپ معلوم کرتے ہو نا، تجھے دعوت کا کام کرتا ہے، تو اس سے چاہتا کیا ہے، تیرے مشن کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس دعوت کے کام سے میں مال نہیں چاہتا، بادشاہت نہیں چاہتا، کوئی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں دنیا کے تمام انسان ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو جائیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ تمام انسان ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہو جائیں، میرا مقصد خالی یہ ہے۔ عتبہ بن ربیع نے، اللہ کے نبی نے قرآن جب سنایا، جب انہوں نے سنا وہ سمجھ گئے، انہوں نے جا کر کفار سے کہا کہ تم نبی کو جادوگر کہتے ہو، ساحر کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو، میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، لیکن نبی جو کلام سناتے ہیں وہ شاعروں والا نہیں ہے، وہ پاگلوں اور مجنوں والا کلام نہیں ہے، وہ تو بہت اونچا کلام ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ مکے کو فتح کرتا ہے تو ہمارا نام ہوگا، ہم بھی قریشی، یہ بھی قریشی ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو لوگ اس کو مار دیں گے تھوڑے دنوں میں، اپنے سر پہ کیوں بدنامی لے رہے ہو، چھوڑو۔ لیکن کفار کی سمجھ میں یہ مشورہ نہیں آیا، اور جب یہ مشورہ نہیں آیا تو اب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کفار نے۔ سن 7 نبوی میں، آپ نے نام سنا ہوگا شیب ابی طالب، سنا نام؟ سن 7 نبوی میں تمام کفار نے مل کر یہ فیصلہ کیا، نبی اور نبی کے ماننے والے اور ان کا ساتھ دینے والے، ان تمام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے کوئی بولے گا، نہ ان کو کوئی سامان دیا جائے گا، نہ ان سے کوئی سامان خریدا جائے گا، اور نہ ایک بیت اللہ میں آئیں گے۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، تمام کو اس میں بند کر دیا گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پتے چبائے، چمڑے چبائے، بچے مرنے لگے، عورتوں کے چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا جب کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اتنے حالات آئے، اور یہ حالات 10-15 دن کے نہیں تھے، مسلسل 3 سال یہ حالات آئے۔ کوئی مائیکا لال مورخ ہے ایسا جو یہ جملہ کہے؟ نبی کا ماننے والا کوئی ایک بھی ایسا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ محمد تمہارے ساتھ رہنا ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے؟ 3 سال یہ حالات آئے ہیں، اور ہمارے اوپر اگر 1 مہینہ حالات آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مولانا حالات بہت خراب ہیں اور وقت اجازت نہیں دیتا کہ ٹوپی بھی اوڑھی جائے۔ ہم تو ان حالات میں کہہ رہے ہیں، ان حالات میں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مولانا داڑھی کیسے رکھے؟ داڑھی رکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نوجوان کہہ رہے ہیں۔ قسم خدا کی ایک نوجوان سے میری خود بات ہوئی، اس کے ہاتھ میں کڑا اور اس کے گلے میں لال کپڑا۔ میں نے معلوم کیا میرے بھائی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا کہ مولانا اب تو اگر زندہ رہنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ ایمان ہے۔ حالانکہ کھلم کھلا ہمارا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو کیس ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، جو موم لنچنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ تو ہم خود ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ کی تو سنو بھائی، ٹرینوں میں جو یہ حادثے ہو رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والے کو پکڑا مار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ڈبے میں 10-15 مسلمان ہیں، لیکن ٹوپی کسی ایک نے اوڑھ رکھی ہوتی ہے، وہ اسی کو مسلمان سمجھ کے مار لیتے ہیں، وہ سمجھتے یہ اکیلا ہی ہے ڈبے میں، حالانکہ جو 10 اور بیٹھے ہیں ان کے سر پر بھی ٹوپی ہوتی تو پھر یہ ایک ہوتے یا 11؟ بتاؤ۔ اور جب یہ 11 ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی۔ پہچان تو ہم نے اپنی خود ختم کر رکھی ہے۔
مکمل اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہم ادھورے مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کا، نبی کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ ایک گھاٹی میں بند کر دیا۔ کھانے پینے کا سامان نہ ان کو کوئی بیچے گا، نہ وہ بیچیں گے، نہ ان کو کوئی دے گا۔ جو ان کے پاس تھا وہ ختم، پتے چبا لیے، چمڑے چبا لیے، پانی ختم۔ اور یہ کب تک رہا؟ 3 سال تک یہ سلسلہ، 3 سال۔ 3 سال کی پریشانی کے بعد حضرت جبرائیل امین وہی لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس میں، جو انہوں نے معاہدہ لکھ کر ٹانگا تھا نا کفار نے، تو اس میں اللہ کا نام بھی تھا۔ جو کفار نے ٹانگا تھا معاہدہ، تو جو تمام شرطیں تھیں ان تمام کو دیمک کھا گئی، اللہ کا نام باقی رہا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب نے ان کفار سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو جھوٹا بتاتے ہو، اگر تمہارا میرے بھتیجے کو جھوٹا بتاتے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا سچ اور جھوٹ کا۔ جو تم نے یہ بائیکاٹ لکھ کر ٹانگا ہے، میرے بھتیجے نے دیکھا نہیں، وہ گھاٹی کے اندر ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تمام حروف دیمک کھا گئی۔ آپ اٹھا کر دیکھو۔ جب انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو واقعی دیمک کھا چکی تھی سب۔ کہا کہ یار اسے کیسے پتہ چلا؟ بہرحال 3 سال کے بعد گھاٹی سے باہر آئے۔ کتنا بڑا غم تھا، ایمانداری سے بتاؤ۔ اللہ کے نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ گھاٹی سے باہر آئے اور 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے پیارے چچا، بظاہر دنیاوی اعتبار سے جو آپ کا سہارا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ 3 سال کا غم تھا، ابھی یہ غم ہلکا نہیں ہوا تھا۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور چچا کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد وہ بیوی جو آپ کی شریک حیات بنی اور اپنا سارا مال نبی پر قربان کر دیا، اور نبی کو تسلی دینے والی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا کے انتقال کے 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام اللہ کے نبی نے عام الحزن رکھا، غموں کا سال۔ بھائی 3 سال گھاٹی میں رہے، باہر نکل کے آئے، 6 مہینے کے بعد چچا کا انتقال، 3 دن کے بعد ختیجہ کا انتقال۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے ذہن میں بات آئی، ابھی تک تو میرے چچا تھے، ان مکے والوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اب یہ مکے والے کھل کر میرے سامنے آئیں گے، اور میں ان کو 10 سال سے سمجھا رہا ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اب کسی اور کو سمجھا کر دیکھتا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی نے انتخاب کیا کہ میں شہر طائف جاتا ہوں۔ سنا آپ نے واقعہ؟ میں واقعہ نہیں سنا رہا، لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سنا تھا کہ شہر طائف میں 3 سردار ہیں، تینوں سگے بھائی ہیں، وہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سنا تھا۔ یہ ہوتا ہے آج کل، کسی آدمی کے بارے میں آپ سنو گے یار بڑا اچھا ہے، اور آپ کا کام پڑ جائے اگر اس سے، تو جب چلے گا پتہ اچھا ہے یا برا۔ بہت ساری چیزیں دور سے دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، اور جب قریب جاؤ ان کے تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے آدمی بڑی پھینکتے ہیں لمبی لمبی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اور اگر ان سے کوئی معاملہ ہو جائے تو ان سے بڑا مکار کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں بھائیوں کے بارے میں، تینوں سرداروں کے بارے میں بڑا سن رکھا تھا، تو اللہ کے نبی نے سوچا انہیں دین کی دعوت بھی دے آؤں گا، اور اگر یہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ذرا میری سپورٹ بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سفر کر کے زید ابن حارثہ جو غلام ہیں اللہ کے نبی کے، اور منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان کو ساتھ لے کر طائف پہنچے، اور طائف میں ان تینوں سرداروں سے ملاقات۔ ان تینوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر انکار کر دیتے خالی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے خالی انکار نہیں کیا، بلکہ جو وہاں بدماش قسم کے لڑکے تھے انہیں لالچ دیا، اور لالچ دے کر کہا کہ ان کو جو آئے ہیں دعوت لے کر انہیں پریشان کرو، انہیں ستاؤ، انہیں مارو۔ لہذا وہ نبی کے پیچھے لگے،
پتھر مارنے شروع کیے. اب ایمانداری سے بتاؤ, جب پتھر کہیں لگے گا وہ جگہ پہلے نیلی ہوگی, اس کے بعد نرم ہو کر پھٹے گی, پھر خون نکل کر بہے گا. یہ لمبا مسئلہ ہے نا. انہوں نے نبی کے پتھر مارے, خون نکلا, نیچے کو بہا, اور اتنا بہا کہ اللہ کے نبی نے جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خون سے بھر گئے. کتنا پریشان. اللہ کے نبی اپنے جوتوں نکال کر خون صاف کرنے کے لیے ایک باغ میں بیٹھے. وہ بھی ایک سردار کا باغ تھا. بہرحال اس نے اللہ کے نبی کے لیے کھجوریں بھیجی, انگور کے کھوچے بھیجے, اور جو غلام لے کر آیا تھا اللہ کے نبی نے اس سے بات چیت شروع کی, اور اسے جو دعوت دی اللہ کے نبی نے, اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا. اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا. بہرحال یہ شہر طائف اللہ کے نبی گئے تاکہ وہاں جا کر یہ سردار میری بات سنیں گے اور یہ ایمان قبول کریں گے. لیکن وہاں سے اللہ کے نبی لہو لہان ہو کر واپس آئے. ادھر 3 سال گھاٹی میں رہے. اس کے بعد نکلے, چچا کا انتقال ہوا, بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا. شہر طائف گئے, ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو مارا اور خون بہایا. اللہ کے نبی بڑے غمزدہ ہو گئے, بڑے ٹوٹ چکے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینا چاہی, اپنے نبی کو خوش کرنا چاہا. بھائی دیکھو 10:30 بجنے کو ہیں, بات بھی بالکل قریب آ گئی. یہ سمجھانے والی بات ہے, اصل میں بیان کرنے والی بات نہیں ہے. ورنہ بیان تو ہم کرتے ہیں تو شروع کریں گے تو 1 گھنٹے میں روکیں گے کر کے, لیکن یہ زندگی نبی کی آپ کو سمجھانی ہے. اللہ کے نبی وہاں سے آئے, بڑے غمزدہ تھے, بہت زیادہ غمزدہ تھے. اب ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نبی کی تسلی کا انتظام کیا, اور بڑا پیارا انتظام کیا. اور کون سا انتظام کیا؟ واقعہ معراج اب ہوا. سنا آپ نے پورا واقعہ؟ واقعہ نہیں سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 7 آسمان پر بلایا, اور بلا کر اللہ نے بات چیت کی, ملاقات کی, اور نبی کا دل بڑا خوش ہو گیا. اور اللہ نے وہاں نماز دی. نماز, جو نماز کا تحفہ ملا ہے یہ واقعہ معراج. معراج پر جب ہمارے نبی گئے ہیں, جب یہ نماز کا تحفہ ملا. یہ واقعہ معراج کہاں سے شروع ہوا؟ بس یہ ذرا سی جھلکی 2-4 سن لیجیے. اللہ کے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرمائے. جبرائیل امین چند فرشتوں کو لے کر دروازے سے نہیں آئے, بلکہ چھت پھاڑ کے آئے, اوپر سے چھت پھاڑ کے آئے. آ کر نبی کو اٹھایا. اور یہ چھت پھاڑ کر کیوں آئے؟ نبی کو یہ بتانا تھا کہ آج جو بات پیش آئے گی وہ عام بات نہیں ہے, بلکہ وہ انسانوں کے بس کی نہیں ہے, وہ انسانوں کے قبضے سے باہر کی بات ہے. اللہ چاہے تو ہو جائے, نہ چاہے تو نہیں ہو. اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھایا اور بیت اللہ میں لائے. اللہ کے نبی بیت اللہ میں آ کر لیٹ گئے. اور آ کر کہاں لیٹے؟ بیت اللہ میں ایک جگہ ہے جس کی چھت بنی ہوئی ہے, جس میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے, اور ایک جگہ باہر ہے جس پہ چھت نہیں ہے, وہاں تالا نہیں ہے, لیکن اس کی باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حتیم. کیا کہتے ہیں اسے؟ حتیم. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی بیت اللہ ہے, یہ بھی بیت اللہ ہی ہے. حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی, تو اس وقت کا جو بیت اللہ اور کعبہ تھا, جو یہ آج حتیم کی جگہ بچی ہوئی ہے, یہ بھی اس 4 باؤنڈری کے اندر داخل تھی. لیکن نبی کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے قریش نے یہ طے کیا کہ بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا ہے, اس کی تعمیر کی جائے. لہذا تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ بات رکھی گئی کہ اس میں حرام کا 1 روپیہ نہیں لگے گا, حلال کا پیسہ لگے گا. لہذا حلال کا پیسہ جو جمع ہوا وہ کم پڑ گیا. جب کم پڑ گیا تو ایک طرف کی دیوار چھوٹی کر دی. جو ابراہیم علیہ السلام کی باؤنڈری تھی, اس باؤنڈری سے اندر لے گئے یہ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے حتیم, یہ بھی بیت اللہ ہی ہے.
اللہ کے نبی یہاں آ کر لیٹ گئے، حالانکہ نبی اندر بھی لیٹ سکتے تھے۔ اندر اگر لیٹتے، ایمانداری سے بتاؤ آج اندر کون جاتا ہے؟ جو بادشاہ وقت ہے وہی تو جاتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے وہاں۔ اس لیے اللہ کے نبی باہر لیٹے اور باہر سے واقعہ معراج شروع ہوا، تاکہ اگر کوئی عام ایمان والا یہ دیکھنا چاہے میرے نبی کو معراج کہاں سے ہوئی تو وہ جا کر وہاں دیکھ لے یہاں سے۔ لیکن اگر نبی اندر لیٹتے وہاں سے شروع ہوتی تو اندر تو بادشاہ ہی جا سکتا ہے بھائی، ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ جگہ۔ اس لیے اللہ کے نبی باہر لیٹے، جبرائیل آئے، فرشتوں کو لے کر آئے، نبی کو یہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہاں لائے؟ جو زمزم کا کنواں ہے نا، جہاں سے زمزم کا پانی نکلتا ہے، اللہ کے نبی کو وہاں لائے، اور جنت سے سونے کے جو 2 تشت لائے، اور اللہ کے نبی کو وہاں لٹا کر یہ سینہ چاک کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شق صدر۔ اللہ کے نبی کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، 2.5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اعلان نبوت کے وقت، واقعہ معراج کے وقت۔ یہ سینہ چیرا اور دل باہر نکالا اور آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد میں سونے کے تشت میں رکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اندر رکھا، اور ایک تشت میں ایمان اور حکمت جنت سے لائے تھے وہ تمام اس میں بھری۔ وہ ایمان و حکمت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے گا کہ اگر ہم پانی کے اندر اتریں اور ہم تیرنا نہیں جانتے، اگر کہیں باہر گھومنے جائیں، یا اگر ہم نینی تال جائیں اور کسی تال میں ناؤ میں جائیں، تو وہ ہمیں جیکٹ پہنائے گا ایک، کہ اگر ہم گر بھی جائیں تو اس میں ڈوبیں گے نہیں، اس میں ہم ڈوبیں گے نہیں۔ تو اللہ نے جو ایمان و حکمت یہ رکھی نبی کے سینے میں، یہ ایک پاور تھی کہ اب آپ کو آسمانوں پہ آنا ہے تو وہاں کے لیے ایک پاور الگ سے ہونی چاہیے نا، وہ پاور اللہ نے رکھی۔ یہاں سے واقعہ معراج شروع ہوا، اور واقعہ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یعنی بیت اللہ سے اور بیت المقدس تک کا جو یہ سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو شروع ہوا 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا سے آگے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ پورا ایک لمبا ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں رکے، کیسے کیسے حالات پیش آئے، یہ پوری بات تو نہیں بتا رہا، وقت ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس میں اللہ کے نبی پہنچے، وہاں انبیاء پہلے سے موجود تھے، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، نبی نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آسمانوں پہ گئے۔ پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پر عیسیٰ سے ملاقات، اور تیسرے آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات، یعنی اس طرح سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اگر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کون سے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، تو ایک لفظ یاد کر لو، آیاہما۔ کیا لفظ ہے؟ آیاہما۔ اس میں پہلا لفظ ہے الف، تو پہلے آسمان پر آدم، اور دوسرا لفظ ہے عین، دوسرے آسمان پر عیسیٰ، اور تیسرا لفظ ہے یا، تیسرا آسمان پر یحییٰ، یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان پر یوسف علیہ السلام، اور چوتھا لفظ ہے اس میں آیا، یعنی الف آ رہا ہے اس میں، تو چوتھے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام، اور 5واں لفظ ہے ہا، تو اس میں ہارون علیہ السلام، اور 6واں لفظ ہے میم، موسیٰ علیہ السلام، اور 7واں پھر الف ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ لفظ یاد کر لو، آیا ہوں، بڑا آسان ہے یاد کرنا۔ کون سے نبی پہ کس سے ملاقات ہوئی یہ لفظ یاد کر لو، کون سے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال ملاقاتیں ہوئیں، اللہ نے نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بھیجا، کم کرا کے آؤ، اتنی نہیں پڑھ پائے گی امت۔ اللہ کے نبی گئے، 5 کم، پھر گئے 5 کم، پھر گئے 5 کم، پھر 5، پھر 5، آخر میں جب 5 رہی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اور جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہمارا جو فیصلہ لکھا جاتا ہے وہ بدلہ نہیں کرتا۔ تمہارے کہنے سے ہم نے نمازیں تو تمہاری 5 کر دی پڑھنے کے لیے، لیکن لکھی ہوئی 50 ہے اور ثواب بھی 50 کے دیں گے۔ لکھی ہوئی بھی 50 ہے اور ثواب بھی 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اب واقعہ معراج سے میرے آقا واپس آئے تو اب بہت
ابو جہل کا کہنا، بہت سارے لوگوں کا، یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ہمت بندھی، حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دینی پھر شروع کی، اور مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے سن 11 میں، ان کو دعوت دی اللہ کے نبی نے، 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال وہ اور لے کر آئے اور 12 آئے پورے، پھر 12 مسلمان ہو گئے سن 12 نبوی میں، اور 13 نبوی میں وہ پورے 70 آئے اور 70 مسلمان ہو گئے۔ اب جب 70 ہو گئے مدینے کے، تو ان لوگوں نے اب اصرار کیا، میرے محبوب ہم تو بہت سارے مسلمان ہو گئے، آپ کو مکے والے پریشان کرتے ہیں، آپ مدینے میں تشریف لے آئے، آپ مدینے میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلے حبشے بھیج رہے تھے، اب مدینہ بھیجنا شروع کر دیا کہ مدینے کی ہجرت کرو، مدینے کی ہجرت کرو۔ ان 70 نے مدینے میں محنت کری، بہت سارے وہاں مسلمان ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اب آپ مکے میں نہ رکیے گا، اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہاں مکے والوں کو دھیرے دھیرے خبر ہونے لگی کہ محمد کی بات تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لہذا انہوں نے اب ایک آخری میٹنگ لی کہ محمد کا کرنا کیا چاہیے، اور اس میٹنگ میں شیخ نجدی کے نام سے شیطان بھی آ گیا، ایک بوڑھے کی شکل بنا کے شیطان بھی آگے بیٹھ گیا۔ اب سب نے مشورے دیے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، شیطان یہ بوڑھا سب کو منع کرتا رہا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ بڑا تجربہ کار بوڑھا ہے، اس کی بات سنو۔ کہا کہ آپ بتاؤ بڑے میاں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو شیطان نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرو گے جلا وطن کر دو گے، جہاں جائے گا وہیں دعوت دے گا، کمرے میں بند کر دو گے، نکال کے ابو بکر عمر لے جائیں گے، کوئی ایک آدمی قتل کرے گا تو قریش اسے مار لیں گے۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ سارے قبیلے والوں میں سے سب نوجوان لڑکے 2-2 4-4 ہر قبیلے کے اکٹھے ہو کر قتل کر دو۔ جب سارے قبیلے والے مل کر مارو گے تو یہ قریش کس کس سے لڑیں گے؟ کس کس سے لڑیں گے؟ ہمت ہار جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات پیش ہو گئی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے نبی کا گھر گھیر لیا۔ اللہ نے نبی سے کہہ دیا کہ میرے محبوب جاؤ آپ بھی مدینہ، آپ بھی جاؤ۔ یہ باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جاؤ۔ نبی نے کہا کہ میرے اللہ سے کہا کہ اللہ تو کل کہہ دیتا، پرسوں کہہ دیتا، میں چلا جاتا، اب یہ تلواریں لے کر کھڑے میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ مٹی اٹھاؤ ہاتھ میں اور آپ پھینک دو۔ اللہ کدھر پھینکوں؟ چاروں طرف تلواریں لے کر ہیں۔ کہا کہ نبی تیرا کام پھینکنا ہے، ان کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مٹی پھینک کر ان کی آنکھوں میں آ گئی مٹی، اور یہ آپس میں لڑائی کرنے لگے، آپس میں لڑائی۔ اور جو ان کی امانتیں تھیں اللہ کے نبی نے علی کو سونپی، اپنے بستر پہ سلایا، ابو بکر کے گھر آئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کر دیا، اور غار ثور کے اندر جا کر قیام۔ اب یہ سفر بڑا لمبا ہے، کبھی پھر ملاقات ہوگی نا انشاءاللہ۔ ابھی تو میں نے جھلک دکھائی ہے آپ کو سیرت کی، یہ بیان اگر سیرت کا ہو تو کم سے کم 3 گھنٹے ہوں، کوئی ایک واقعہ مکمل بیان ہو۔ ابو بکر کاندھوں پر اٹھا کے لے گئے، اور وہاں غار ثور میں جا کر اللہ کے نبی رکے، اور جب ابو جہل آیا تو ایک کفار جو تلواریں لے کر نوجوان کھڑے تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، میرا اس نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے مار دیا۔ ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارے کسی نے بھی نہیں مارا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے، دروازہ کھولا، بستر دیکھا تو علی آرام فرماتے۔ ابو جہل نے فوراً دوڑا دیا، نبی کو جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے، مال ملے گا، اپنی بیٹی سے شادی بھی کر دوں گا، جاؤ۔ اب یہ سب لے کر دوڑے اونٹ، اور اللہ کے نبی غار ثور میں، اور غار کے اندر میرے نبی چلے گئے، مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر آیا، انڈے رکھے ہیں وہاں، اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اب یہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یار اگر کوئی جاتا تو جالا نہیں ہوتا، اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو کبوتر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، یہ تو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ساری تکنیک انہوں نے لگائی، لیکن وہاں تک یہ نہیں پہنچے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ابو بکر نے دیکھ لیا کہ یہ آ گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آ گئے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن، تو گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟
ایک جب وہاں سے وہ چلے، سراقہ نے دیکھ لیا، اور سراقہ شور مچانے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نگاہوں سے جلال کی دیکھا تو سراقہ اپنی سواری سمیت دھس گیا زمین میں۔ سراقہ نے کہا یا نبی اللہ مجھے معاف فرما دے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا گھوڑا پھر نکل گیا، پھر نیت میں بدی آئی، پھر دھس گیا۔ کہا کہ یا نبی اللہ اب نہیں کہوں، وہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سراقہ ایک دن وہ بھی آئے گا، قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنتے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، دبک کے بھاگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی ہمیں اتنا غلبہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آنے والی بات تھی؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے شہر میں نہیں رہ سکتا، شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، دبک کے جا رہا ہے، قیصر و کسریٰ کو وہ حکومت کرے گا؟ لیکن سراقہ نے یہ بات سنی، اس کے بعد سراقہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی مدینے پہنچ گئے، یہ واقعہ ہجرت ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد ایک لمبا ہنگامہ ہوا، میرے یہاں رہیں گے، میرے یہاں رہیں گے، یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن یہ بات مکمل کر دوں، سراقہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا، اور اب قیصر و کسریٰ یہ روم فتح ہونے شروع ہو گئے، اب وہاں کے سونے چاندی کنگن آ گئے۔ اس کے بیچ میں سراقہ کی طبیعت خراب، اتنی خراب ہو گئی کہ بالکل ایسا لگا کہ سراقہ اب نہیں بچے۔ کسی نے کہا کہ سراقہ طبیعت زیادہ خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کے نہیں بچو گے۔ سراقہ نے کہا کہ میں مر ہی نہیں سکتا، میں مر ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتا، تم کیوں نہیں مر سکتے بھائی؟ کہا کہ میرے محبوب نے کہا ہے تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے، ابھی تو آئے نہیں، میں کیسے مر جاؤں؟ ٹھیک ہو گئے۔ اب جب یہ مال آیا ہے، فاروق اعظم نے کہا یہ کنگن اٹھائے، کہا کہ سراقہ کہاں ہے؟ حالانکہ سونا پہننا حرام ہے، لیکن نبی نے کہا تھا نا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ سراقہ یہاں آؤ، اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں ڈالو اور فضا میں لہرا کر دکھاؤ۔ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ نبی جب بھی کہے، جس حال میں کہے، جو بھی کہے، وہ سچ اور حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور پھر مدینے والوں کے ساتھ میں باتیں شروع ہو گئیں، اللہ کے نبی کہاں رکیں گے، کیسے جائیں گے، اور راستے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال پھر موقع ہوگا، پھر بات کریں گے۔ جو باتیں یہ ہو گئی مختصر، جو جھلکیاں ہوئی ہیں، اللہ انہی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب